قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک، رمضان کی ہر گھڑی ہی قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر منٹ قیمتی ہے، ہر دن قیمتی ہے، ہر رات قیمتی ہے۔ اس کو ضائع مت کیجیے گا، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان المبارک میں موجود ہیں، وگرنہ آپ اہل قبور سے جا کے پوچھ لیں کہ تمہاری تمنا کیا ہے، کوئی خواہش کرو تمہاری پوری کی جائے گی، تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن مل جائے۔ اس کی قدر و قیمت شاید ہمیں دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے لمحات کو قیمتی بنائیے، اور صرف اپنے وقت کو نہیں، اپنے مال کو بھی قیمتی بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتے، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اور جب موت آ جائے تو پھر وہ کہتا پھرے کہ مجھے ایک موقع مل جائے۔ یاد رکھیے، اب موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، زندگی دی ہے، آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ کچھ کرنے کی خواہش کریں گے، نہیں کر سکیں گے۔ دوست احباب تو وہی ہیں، رشتہ دار عزیز و اقربا تو وہی ہیں جو آپ کو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد آدھا پونا گھنٹے کے بعد اس قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ جتنا بڑا شیخ ہو، مفتی ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، اس کی قبر پہ
آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی۔ اور اب تو جس قدر گہما گہمی ہے، جنازے کے بعد قبرستان تک بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے جنازے میں 1000 بندہ ہے تو قبر پہ آپ کو 100 بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ پوزیشن ہے اور یہ حالت ہے اس دنیا کی، جس کے لیے شب و روز ہم لگے ہوئے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں اور اللہ کے ہاں جواب دہی سے بالکل غافل ہیں۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی راہ میں مال کو خرچ بھی کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس مال کی برکت سے جو اس کی راہ میں ہم خرچ کریں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دیے، اور صرف مال نہیں دیا اللہ کی راہ میں، اپنی جانیں بھی نشاور کیے، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار تھے۔ جس موقع پہ جو ڈیمانڈ ہوئی انہوں نے پوری کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم صحابہ کی مثالیں دے کے کاروبار کرتے ہیں، ہم صحابہ کی مثالیں دے کے بزنس کرتے ہیں کہ صحابہ بھی تاجر تھے، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بھی تاجر تھے، ہم بھی تاجر ہیں، لیکن ان کی تجارت اور میری تجارت میں بڑا فرق ہے۔ ان کی تجارت کی صورتحال یہ تھی کہ اگر ان کو حکم ہوتا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دو، تو پھر ان کے حکم کی تعمیل ایسے ہوتی تھی کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا آج تو مقابلہ ہو جائے، آج تو صدیق اکبر سے مقابلہ ہو جائے، ابو بکر صدیق سے مقابلہ ہو جائے، آج تو میں نمبر لے کے جاؤں گا آگے، اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں، میں اپنے گھر میں گیا اور ماپ تول کے آدھا سامان آدھا مال اپنے گھر کا لایا اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ قبول فرمائیے، اللہ کے نام پہ میں نے خرچ کر دیا۔ آج میں دیکھتا ہوں ابو بکر مجھ سے کیسے آگے جاتے ہیں، نیکیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں حیران تو میں اس وقت ہوا، اور حیران اور پریشان اس وقت ہوا کہ جب ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پورا گھر ٹٹولا، پورا گھر چھان مارا، میرے گھر میں باقی سوئی بھی نہیں ہے، میرے گھر میں صرف نام ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، باقی میرا سارا مال میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ یہ تھے تاجر وہ، اور ہم ہیں تاجر کسی اور ٹائپ کے، کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اگر تو وہ بھی احسان کر کے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو وہ احسان کر کے کہ مولوی صاحب کو پتہ چلے، اس مسکین کو پتہ چلے، اس فقیر کو پتہ چلے میں نے زکوٰۃ دی ہے، پورا سال میرا احسان اس کے اوپر رہے، میرا ہاتھ اس کے اوپر رہے کہ مولوی صاحب رمضان میں میں نے زکوٰۃ دی تھی آپ کو، اور فلاں یتیم میں نے زکوٰۃ دی تھی، یہ مال میرا کھاتا ہے، زکوٰۃیں میری کھاتا ہے، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ ہم اس ٹائپ کے تاجر ہیں، وہ اس طرح کے نہیں تھے، وہ اس طرح کے نہیں تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کا مقصود اللہ کا دیدار تھا، اللہ کی رضا تھی۔ ہمارا مقصود کچھ اور ہو گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسے ابو بکر تاجر تھے، خرچ کیا، عمر فاروق تاجر تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اور اللہ اسے بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ یاد رکھیں، جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ مالک الملک اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس پہ آپ کو بھی انشاءاللہ ایک ایمان افروز واقعہ سناؤں گا۔ اس سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینہ میں میرا ایک باغ ہے،
بہت بڑا باغ ہے، اور اس جیسا حسین و جمیل باغ کسی کا نہیں ہے، اس جیسا مال دینے والا کوئی ایسا باغ نہیں ہے کہ جس سے زیادہ آمدن ہو۔ میرا محبوب ترین مال وہ ہے کہ جو میرا باغ ہے میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ پورا باغ، پورا بزنس اٹھا کے دے دیا کہ یہ لیجئے، اللہ کی راہ میں قبول کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بڑا زبردست سودا کیا ہے، تو نے بڑا نفع والی تجارت کی ہے، آپ نے نفع کما لیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور ساتھ ہی فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر۔ یاد رکھیے ہماری ترتیب الٹ ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ میں ایک ادارے کا محتمم ہوں، باوجود اس کے کہ ہم بھی یہاں پہ فنڈنگ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم لوگ بھی لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بات وہی ہے جو حق اور سچ کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں، بعد میں کوئی دوسرا ہے۔ اپنے بہن بھائی کسی سے مانگتے پھریں، اپنے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور آپ کی خالہ، آپ کی پھپھو، آپ کی چچی لوگوں کے سامنے آنسو بہائے، اور آپ آ کے مسجد میں چندے دیں، آپ آ کے مدرسوں میں چندے دیں، آپ آ کے جناب جگہ جگہ چندے دیتے پھریں۔ یاد رکھو تمہیں غزہ کی تکلیف تو زیادہ محسوس ہوتی ہے، تمہارے پڑوس میں تمہارا اپنا چچا زاد جو تکلیف میں ہے اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو جو شریعت نے ترتیب بتائی ہے، سب سے پہلے تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، ان میں تلاش کرو کس کو چاہیے، اس پہ خرچ کرو نا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا اپنے خاندان میں کہ کون مسکین ہے، کون فقیر ہے، دیکھا تو اپنے چچا کے بیٹے، اپنا خونی رشتہ، اپنے داد کا رشتہ، فرمایا سارے چچا کے بیٹے اکٹھے کیے، کہا آج سے یہ باغ سارے کا سارا تمہارا ہے۔ او اللہ کے بندو، اپنے رشتہ داروں کو بھول کے دوسروں کی طرف رخ کرنا، وہ سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہیں، ان پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ آپ مولوی صاحب کو دو گے، آپ مدرسے مسجد میں دو گے، یہ ایک الگ ایشو ہے، آپ کو اجر مل جائے گا، لیکن اگر اپنے رشتہ دار کو دے گو تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ تو سودا کون سا وارے ہے، رشتہ دار کو دینے والا یا کہیں اور دینے والا؟ بھائی اپنے رشتہ داروں کو دیکھا کرو۔ واللہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، بیٹھتے ہیں ہمارے پاس اور اپنی روایات سناتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان میں کروڑ پتی ہے، خاندان میں لاکھوں پتی ہے، خاندان میں بزنس مین ہے، اور وہ بیچارہ کیا ہم جیسے مسکینوں کے پاس آتا ہے کہ اعلان کر دے، ہمارا کوئی ہیلپ کر دے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ تمہیں اپنے فوٹو کھچوانا بنوانا عزیز سے، تمہیں یہ رشتہ دار نظر نہ آئے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو یار، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو اللہ اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ دے، اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو قرضہ دے، اللہ اکبر۔ اللہ کو قرضوں کے لیے بیٹھے، اللہ تمہارے مال کا محتاج ہے، اللہ تمہاری دولت کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم مجھے 10 دو گے میں تمہیں 10,000 دوں گا، تم مجھے 10 روپے دو گے میں 10 لاکھ دوں گا۔ دینے والے تو بنو نا، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کیسا کریں؟ فرمایا جو تمہیں محبوب ہے، پیارا لگتا ہے، وہ خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کرنا ہے، بچی کچی چیز نہیں ہے، بچا ہوا نہیں، جو تمہیں بڑا محبوب ہے۔ رات کو گھر میں بہترین کھانا منگوایا، کھا لیا، بچ گیا، فریج میں رکھ دیا، جب بالکل بیکار ہونے والا اچھا فلاں کے گھر بھیج دو افطاری کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے رزق کو تنگ کر دیا تو کہاں جاؤ گے؟ اگر اللہ نے آپ کے یہ روزی اور روٹی اور یہ وافر جو دے رہا ہے یہ بند کر دیا تو کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ کس کے در پہ جاؤ گے؟
اور جس کے در پہ جانا ہے اس کو تو تم نے ناراض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی پسند کی چیز جو آپ کو پسند ہے دیں اللہ کی راہ میں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا دے گا، پھر اللہ تمہیں کیا دے گا۔ اللہ ایسی چیز ہرگز قبول نہیں کرتا جو آپ کو پسند نہیں ہے، بیکار ہے، اور اللہ کی راہ میں دے دیتے، اللہ نہیں قبول کرتا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انفق علیک، اے ابن آدم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا۔ اب مقابلہ ہو گیا خالق اور مخلوق کا کہ تم خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ تو اس مقابلے میں جیتے گا کون؟ اور بولو کون جیتے گا؟ اللہ جیتے گا، بے شک وہی جیتے گا۔ ہم تو مخلوق ہے، اس کے در کے سوالی ہے، بیکاری ہیں۔ وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا، اور اللہ پھر اپنی شایان شان خرچ کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ایسے نہیں خرچ کرتا، پھر اللہ ایسے نہیں دیتا جیسے تم سمجھتے ہو۔ اللہ اپنی شان اور عظمت کے مطابق پھر تم پہ خرچ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی ولا تحسی، اسماء اللہ کی راہ میں خرچ کر، گن گن کے خرچ نہ کر۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر، گن گن کے نہ کر، ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ اللہ اکبر۔ پورا حساب لگا کے زکوٰۃ جہاں پہ پوری ہو گئی، نیچے کراس، بھائی ختم ہو گیا سب کچھ، جاؤ جاؤ ختم ہو گیا۔ اور کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی چادر کی اپنے اوپر لینے کے لیے، کرتا بنانے کے لیے، پہننے کے لیے۔ ایک صحابیہ نے بڑے پیار سے کہ میں اپنے نبی کو تحفہ دوں، ان کو ضرورت ہے، تحفہ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر پہنا۔ ساتھ ہی ایک صحابی آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر بڑی پیاری ہے، مجھے دے دیجیے، مجھے دے دیجیے۔ زیڈ کھاتے میں نیچے کراس نہیں لگایا کہ زکوٰۃ دے دیا بس اب کچھ نہیں دوں گا، ہاتھ کو روک نہیں لیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا یہ تو لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صحابہ نے کہا تو نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے اس لیے مانگا ہے کہ کل جب میری موت ہو مجھے اسی کرتے کے اندر دفن کیا جائے، کیونکہ جو چیز میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے اس کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ کرتا میں پہن لوں اور اللہ مالک الملک مجھے عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس نبی کے امتی ہیں آپ اور میں۔ فرمایا گن گن کے نہ دے، اللہ نے دیا دے، اور دے رہے ہیں لوگ الحمدللہ۔ ایسے نہیں ہے کہ ساری ایک جیسے دے رہے ہیں اللہ والے، اور بے دریغ دے رہے ہیں، بغیر حساب کتاب دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ رات مجھے ایک بزرگ ملے، 20 25 30 سال وہ عرب ریاستوں میں رہے۔ کہتے ہیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ کہتے ہیں شیخ الشریم حافظ اللہ، جانتے ہیں نا سارے، بڑا عرصہ ایک جوڑی شیخ سدیس اور شریم دونوں جو ہیں انہوں نے بیت اللہ کی امامت کروائی۔ آخر کار شیخ شریم جو ہیں وہ ریزائن دے گئے، استعفیٰ دے گئے، چھوڑ گئے، بہت ساری وجوہات۔ کہتے ہیں ساری زندگی امام کعبہ رہے، اور جتنی تنخواہ ملتی تھی ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ کو پتہ ہے معمولی تنخواہ نہیں ہوتی ان کی، لاکھوں ریال ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ اور صرف وہ امام کعبہ نہیں تھے، وہ چیف جسٹس بھی تھے، وہ یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی تھے۔ اتنا مال ملتا تھا، ساری زندگی جتنا مال آیا
سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے بس اتنا ضرورت ہے جتنا میں روز کھا لوں، بس اس سے زیادہ مجھے مال نہیں چاہیے، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور پھر جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے نا، ان سے جا کے پوچھیے ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ آج بھی ان کا قرآن سن لیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے دنیا سے چلے بھی جائیں گے، اللہ ان کی آواز میں برکت ڈالے گا۔ کرتے ہیں لوگ، آج بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح الجامع کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر میں کہ جب سورج بالکل یہ قریب 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، جو اس وقت کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور، اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی، کیسی حالت ہوگی۔ یہ بھی تھوڑی سی سورج کروٹ بدلتا ہے، سردی سے گرمی ہوتی ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ابھی گرمی نہیں ہوئی، پنکھے ہمارے سٹارٹ ہو گئے ہیں، گرمی ہمیں ابھی سے لگنا شروع ہو گئی ہے۔ اور وہی سورج جب 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کدھر جاؤ گے؟ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور بہت سارے لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، وہاں پہ کچھ لوگ بڑے مزے سے پھر رہے ہوں گے، بڑے مزے سے پھر رہے ہوں گے، نہ گرمی لگے گی، نہ ان پہ پسینہ آئے گا، نہ کوئی معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر صدقہ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، وہی مال ان کے لیے اللہ بدلیاں بنا کے ان کے اوپر چھتریاں بنا دے۔ اب وہ چھتری 10 روپے کی بھی ملتی ہے بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ وہ 10 لاکھ کی ملتی؟ یہ سوچنا چھوڑ دیں یار میں تو غریب ہوں۔ آپ غریب نہیں ہیں، آپ اتنے امیر ہیں کہ پوری کائنات میں شاید آپ جیسا امیر ہو ہی کوئی نہ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ آپ کبھی اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں، کبھی اپنی سانس چند سیکنڈ کے لیے روک کے دیکھیں، کبھی اپنے دل کی دھڑکن جب تیز ہو اور بی پی ہائی ہو جائے اس ٹائم دیکھیں، جب آپ کے سر میں درد ہو اس وقت دیکھیں، جب اپنے جسم کی طرف دیکھو، آپ سے بڑا کوئی دنیا میں کروڑ پتی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو 1 کروڑ دے کہے دونوں آنکھیں دے دو، دینے کے لیے تیار ہو؟ نہیں دو گے۔ اللہ نے آپ کو امیر بنایا، امیر۔ یہ رونا چھوڑو میں غریب، میں مر گیا، کچھ بھی نہیں ہے، سارے امیر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں وہ وقت نہ دکھائے، وہ وقت نہ دکھائے کہ جب میرے گھر آٹا نہ ہو اور میرے گھر پیسے نہ ہو، میرے گھر کچھ بھی نہ ہو، اور میرا بچہ مجھے کہے بابا پیسے دو، میں نے چیز لینی ہے، اور میں جیب میں ہاتھ ڈال کے اللہ کی طرف دیکھوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے تم نے غریبی دیکھی نہیں ہے۔ غریبی کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں جی، غریب کوئی غریب نہیں، کوئی غریب نہیں۔ 10 روپے 1 کھجور یہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص 1 کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کھجور کو پالتا ہے۔ فرمایا جیسے تم وہ چھیرے کو پالتے ہو ایسے اللہ اس کو پالتا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ اس 1 کھجور کو احد پہاڑ جتنا بڑا اجر و ثواب کر دے گا۔ اتنا تو کر سکتے ہو، اپنے اندر عادت تو ڈالو نا یار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت تو ڈالو۔ عادت ہی نہیں ہے، بس وہ سٹیمپ لگی میں غریب ہوں، میں مر گیا، میں مک گیا، میرا فلاں ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یار اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ جائیے، کتنے لوگ نثر کے اندر پڑے ہیں جو بیچارے سانس لینے سے تنگ ہیں، وینٹیلیٹر لاکھوں روپے لگا کے روز ان کا چینج ہو رہا ہے، ان کے سلنڈر بدلے جا رہے ہیں، اور جاؤ ان لوگوں کی طرف دیکھو، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے صدقے کے سائے تلے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، رمضان المبارک ہے، چھوٹا سا آمین کہہ دیا کریں، انشاءاللہ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں، کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ کوئی پبلشر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی ہیڈ لائنز نہیں،
کچھ بھی نہیں. اور کتنے ہی اللہ والے ہیں کروڑوں خرچ کر کے کہتے ہیں تمہیں اللہ کی عزت کی قسم دیتے ہیں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے, ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے, اس بات کو یاد رکھیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا پتہ قیامت کے دن چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 60 سال اللہ کی عبادت کی, پہلی امتوں میں سے 60 سال اللہ کی عبادت کی. ایک دن ایک شیطان عورت کے فریب میں آ کے زنا کر بیٹھا, برائی کر بیٹھا. کچھ دن گزرے, یہ روٹی کھا رہا تھا, آدھی روٹی کھائی تھی. ایک فقیر آیا, اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دے دے, اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دے. فرمایا اس بندے نے وہ بچی ہوئی آدھی روٹی جو تھی وہ اس کو دے دی, خود بس جو کھایا تھا چلا گیا. فرمایا وہ فوت ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا میزان لگاؤ. میزان لگایا گیا. او نوجوانوں غور کرنا ذرا, توجہ کرنا ذرا. میزان لگایا گیا, ایک پلڑے کے اندر 60 سال کی عبادت ڈالی گئی اور دوسرے پلڑے کے اندر 1 مرتبہ کا زنا ڈالا گیا. عبادت اڑ گئی, عبادت ختم ہو گئی. زنا نے 60 سال کی عبادت پہ پانی پھیر دیا. پکا ہو گیا تھا کہ یہ عنقریب جہنم میں گیا. لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ وہ روٹی کا آدھا ٹکڑا جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا وہ لے آیا. جب وہ لے آیا اسے دوسرے پلڑے کے اندر رکھا گیا تو وہ جو گناہوں سے بھرا ہوا پلڑا تھا وہ اس آدھی روٹی جو اللہ کے نام پہ کسی نے خیرات کی تھی وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور مالک الملک نے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. آپ کو قدر تب ہوگی, مجھے قدر تب ہوگی. یاد رکھیں چھوٹی بڑی نیکی نہیں ہوتی, اللہ دل دیکھتا ہے. دل, تمہارا دل کتنا بڑا ہے. یہ غریبی امیری اللہ کی طرف سے ہے نا, ہمارے پاس میں تو نہیں ہے. ہم میں سے تو ہر شخص چاہتا ہے جناب ہم امیر ہو جائیں, لیکن اللہ مالک الملک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں دے کے حوصلہ دیا. حوصلہ, او غریبو, او غریب اپنے آپ کو کہنے والوں پریشان نہ ہو, اللہ آدھی روٹی کے بدلے بھی جنت دے دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ مختلف طرق سے, مختلف راستوں سے جو یہ واقعہ سنا رہا ہوں, مختلف الفاظ سے جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے. سیدنا ابو دہدہ کا رضی اللہ تعالیٰ, اکثر سناتا ہوں میں آپ کو. ایک کھجور کے بدلے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو کہا تھا یہ کھجور دے دے, اللہ تجھے بدلے میں جنت میں کھجور دے گا. ایک کھجور دے دے, بدلے میں اللہ تجھے جنت میں کھجور دے گا. اس نے کہا جی مجھے خود ضرورت ہے. حالانکہ اسے جنت کی گارنٹی مل رہی تھی. جنت کی کھجور تب ہی ملتی نا جب جنت میں داخل ہوتا. سمجھا نہیں بات کو. اللہ اکبر. اتنے میں سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ یہ کھجور جو ہے اگر تو دے دے بدلے میں تجھے مدینے کی 10 کھجوریں دیتا ہوں, 50 دیتا ہوں, 100 دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں. کہا جا مدینے میں 600 کھجوروں کا باغ ہے, میں ابو دہدہ تجھے دیتا ہوں, یہ ایک کھجور تو دے دے, یہ ایک کھجور دے دے. اس نے کہا سودا منظور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کے نبی میں نے ایک کھجور خرید لی ہے, جس کو حکم دیتے ہیں دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, فرمایا ابو دہدہ تو نے اللہ کی راہ میں 600 کھجوریں دی ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں تجھے 1,00,000 کھجوریں دے گا, اور جب تو فوت ہوگا نا وہ کھجوریں تجھے پکاریں گی. ابو دہدہ کب آئے گا ہمارے پاس, ہمارے ساتھ بیٹھے گا, ہمارے اندر آئے گا, اس باغ میں آئے گا. ابو دہدہ تو نے بڑا ہی فائدے کا, نفع کا سودا کیا ہے. یہ تھے صحابہ. فکر, منزل جنت. اور تھکے ہوئے روزے داروں, منزل ابھی دور ہے, منزل ابھی دور ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہم, ایسے ہی سمجھ لیا جنت اللہ تمہیں دے دے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے کیا سمجھ لیا جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. تھکو نہیں, دلیر بنو, دلیر, بہادر, مضبوط. انشاءاللہ پورے روزے بھی رکھیں گے,
पूरा महीना तराविया भी पढ़ेंगे, पूरा महीना तिलावत भी करेंगे, पूरा महीना सदके भी देंगे, पूरा महीना रब को राजी करने में लगा देंगे, और इंशाअल्लाह बाकी 11 महीने भी रब की इबादत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हम थके नहीं हैं अल्लाह, अल्लाह हम कमज़ोर ज़रूर हैं, थके नहीं हैं अल्लाह। अभी तो हमारी मंजिल बड़ी दूर है, अभी तो मंजिल हमारी दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने 3 बातों पे कसम उठाई। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों से सवाल करता फिरता है, लोगों से सवाल करता फिरता है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसके लिए मजीद सवाल के दरवाजे खोल देगा। लोगों से सवाल ना करो, अपना सवाल किससे करना है? अल्लाह से करना है। लोगों से क्या सवाल करना? लोग तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। फरमाया अल्लाह की कसम इस बंदे के लिए अल्लाह सवाल के दरवाजे और खोल देगा। और दूसरे नंबर पे फरमाया, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, अगर कोई शख्स हक पे होने के बावजूद पीछे हट जाता है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में कमी नहीं आने देगा, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ। और तीसरे नंबर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, जो शख्स अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा, अल्लाह उसका माल कम नहीं होने देगा। मैं मोहम्मद कसम उठाता हूँ, माल कम नहीं होगा, माल कम नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को कहा, बिलाल अल्लाह की राह में खर्च कर। गुलाम बिलाल, गरीब बिलाल, वो मिस्कीन बिलाल, वो अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद करने वाला बिलाल, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे मार खाने वाला बिलाल, वो मेरे मोहम्मद का सच्चा यार बिलाल, वो सहाबा का सरदार बिलाल, वो मुअज्जिन इस्लाम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया बिलाल अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह के खजानों में कमी से डर नहीं, अल्लाह के खजाने काम होने वाले नहीं, अल्लाह तुझे बड़ा देगा। और साथ मिसाल दे दी, कहा बिलाल अल्लाह के खजाने इतने वसी हैं, आदम से लेके आखिरी इंसान तक सारे इंसान इकट्ठे हो जाए, सारी जिन्नात इकट्ठी हो जाए और मिल के अल्लाह से मांगे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अल्लाह सारे जिन्नों इंसानों को दे के उसके बाद भी फरमाया उसके खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती कि जितनी तुम सुई समुंदर में डुबो के निकालते हो उसके साथ पानी लगता है। किस अल्लाह की बात करते हो? आपकी यारी किस अल्लाह से? आपको पता है, आपको इल्म है कि आपकी यारी, आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत किस अल्लाह के साथ है? अल्लाह, उस अल्लाह के साथ जो खजानों का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, अर्श अजीम का मालिक है, जन्नत जहन्नम का मालिक है, सारे नबियों का मालिक है। आपकी दोस्ती उसके साथ है। आपने किसी कमज़ोर से ताल्लुक़ नहीं कायम किया, आप डरो नहीं, अल्लाह की राह में लगाओ, अल्लाह इंशाअल्लाह मुफलिस नहीं होने देगा। मैं पढ़ रहा था तबकात इब्ने साद के अंदर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला, बड़े अमीर बंदे से, बड़े अमीर बंदे, जैसे सैयदना उस्मान थे रज़ी अल्लाह ताला, ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी ऐसे थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए, 40,000 दिनार अल्लाह की राह में दे दिए। फिर थोड़े दिन गुजरे, 500 ऊँट अल्लाह की राह में दे दिए। फिर थोड़े दिन गुजरे, फिर 500 ऊँट अल्लाह की राह में दे दिए। फिर कुछ दिन गुजरे, 500 घोड़े अल्लाह की राह में दे दिए। फिर कुछ दिन गुजरे, 4000 दिनार फिर अल्लाह की राह में दे दिए। एक दिन सर पकड़ के बैठे थे, सुनिएगा जरा गौर से, सर पकड़ के बैठे थे। साथी ने पूछा, इब्ने औफ क्या हो गया, परेशान क्यों है? तू तो बड़ा मालदार है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, रंग लगे हुए हैं, सिबगत अल्लाह, तेरे ऊपर अल्लाह के रंग है, अल्लाह की मेहर है, तेरे ऊपर अल्लाह की करम है। आप परेशान इसलिए हूँ, मैंने इतना अल्लाह की राह में दिया है और मुझे डर लगता है ये माल मुझे मरवा देगा। जितना मैंने अल्लाह को अल्लाह की राह में दिया है उससे कई दर्जे मेरा माल बढ़ता चला जा रहा है, मैं इस माल के बढ़ने से परेशान हूँ। आपने क्या समझा?
نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، تھوڑا ہے زیادہ اللہ اس کو بڑھائے گا۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، اتنا بڑھائے گا آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اصل میں یہ جو صحابہ تھے انہوں نے نبی کائنات کو دیکھا تھا، ان جیسا تو غنی پوری کائنات میں کوئی نہیں، پوری مخلوق میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک وادی کے اندر دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں چرا رہے تھے اور وہ وادی بھری ہوئی تھی۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ساری بکریاں تو مجھے دے دینا۔ وہ ڈرا ہوا تھا نا، وہ ڈرا ہوا تھا پہلے لوگوں سے کہ پہلے جو مذہبی پیشوا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دین کے نام پہ اپنے مذہب کے نام پہ پیسہ بٹورتے ہیں، یہ بابے اور یہ 2 نمبر دھاگے تویز دے کے یہ دم درود کر کے پیسے بٹورتے ہیں اور جناب مال اکٹھا کرتے ہیں 2 نمبر طریقے سے۔ اگر کوئی جائز طریقے سے کسی کو دم کرتا ہے پیسے لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ جتنے فراڈی دکاندار اور جادوگر اور ظالم بیٹھے وہ بھی ڈرا ہوا تھا کہ یہ کہیں ایسے نہ ہو۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ساری بکریاں تو مجھے دے دے تو میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ساری بکریاں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، نہیں 10 لے لے 50 لے لے۔ آپ نے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا نا عصا مبارک تھا، آپ کا ہاتھ لگ گیا نا وہ مبارک ہو گیا، فرمایا یہ ڈنڈا پکڑ اور یہ ساری بکریاں لے جا، ساری لے جا۔ وہ ساری لے کے ہنکتا ہوا روتا ہوا جناب گیا اپنے قبیلے میں، کہا او لوگو جیسا تم نے سوچا تھا ویسا میرا محمد نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے اسے نہ فقر کا فاقہ نہ فاقے کا ڈر ہے نہ غریبی کا ڈر ہے۔ میں نے ایک بار کہا اس نے ساری بکریاں مجھے دے دی ہیں، سارا قبیلہ مل کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آخر اس نبی کے پیروکار تھے نا، اس نبی کے پیروکار تھے، اس لیے اللہ کی راہ میں مال لگانے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان، اگر ان کا تذکرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ لگاؤں تو یقین جانیے یہ خیانت ہوگی۔ وہ بنو امیہ کا چشم و چراغ، وہ بنو امیہ کا نبی کا داماد، بنو امیہ کا ذمہ رہن، بنو امیہ کا 17 بار جنت کی گارنٹی لینے والا، بنو امیہ کا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، بنو امیہ کا خواب میں نبی کا دیدار ہوا جنت میں افطاری میرے ساتھ کرنا، بنو امیہ کا زبانیں چلاتے ہو بنو امیہ پہ، کسی ایک کی غلطی کو سارے بنو امیہ کو رگڑ دیتے ہو، شرم آنی چاہیے، اور اس غلطی پہ گرفت کرنا تمہاری حیثیت اور اوقات نہیں ہے، سمجھو اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی 100 اونٹ بما سامان کے قبول فرمائیے، بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے؟ سیدنا عثمان پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا 200 اونٹ بما ساز و سامان کے قبول فرمائیے، پھر بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر کھڑے ہوئے، پھر اعلان ہوا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے؟ پھر سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کہ اللہ کے نبی 300 اونٹ اور بھی سامان کے سمیت لکھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان بس کر، بڑا دے دیا تو نے اللہ کی راہ میں، آج کے بعد اگر کوئی عمل نہیں بھی کرے گا اللہ تجھے پھر بھی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ایسے مقام نہیں ملتے، یہ تو وہ لوگ تھے یار، کمال ہوگی ان کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بزنس مین تھے، تاجر تھے، پرواہ نہیں کی، دے دیا سب کچھ۔ کیا اللہ نے ان کو فقیر کر دیا؟ آخری لمحے تک اتنی دولت تھی مدینے میں کسی کے پاس نہیں، سب اللہ کی راہ میں لوٹا دیا، اللہ اکبر۔ ایسے ہی کئی تابعیوں کے واقعات میں نے پڑھے کہ تابعی کیا کرتے تھے، حج پہ جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پتہ بھی نہ چلے، کیا کرتے تھے، حاجیوں کے لیے کوئی چیز خرید لی،
حاجیوں کو دے دی، ان کا خرچہ کر دیا، ان کا زاد راہ پورا کر دیا، جو جو ضرورت ہونے لگا کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا خرچہ کیا کس نے ہے۔ یہ صحابہ اور تابعین کا یہ مزاج تھا، اور ہم لوگ صرف جوڑنے پہ لگے ہیں۔ میرے بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہارا مال کم نہیں ہونے دے گا، خصوصاً زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں سستی نہ کیجیے گا۔ کوئی شخص کہتا ہے جی میری 1 سال کی زکوٰۃ ہو گئی ہے، 1 سال کی، میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال دے دوں، کوئی آپشن نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، تو اسی وقت دو، اسے بچا بچا کے رکھنا اور پھر اگلے سال تھوڑی تھوڑی کر کے تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس دن وہ فرض ہو گئی ہے بس دے دیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ہاں ایڈوانس دے سکتے ہیں، ایڈوانس پورا سال آپ دیتے رہے، سال بعد کلیکشن کر لیں کتنا ہم نے دیے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن یہ کہ سال گزر جائے، زکوٰۃ فرض ہو جائے اور اس زکوٰۃ کے پیسے کو آپ کاروبار میں شامل رکھیں اور کہیں کہ اگلے سال اکٹھی دے دوں گا، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے، اللہ حکم دے گا ان کا سونا لاؤ، ان کی چاندی لاؤ، ان کا مال لاؤ، اسے جہنم کی آگ میں گرم کرو، ٹھیک ہے، ان کے چہروں پہ لگاؤ، ان کے پہلوؤں پہ لگاؤ، ان کی پیٹھ پہ لگاؤ، لگاؤ ان کی پیٹھ پہ، اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ اور فرمایا کہ یہ جو عمل ہے، جو یہ ان کا مال جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کو لگایا جائے گا، فرمایا یہ عمل سارا دن رہے گا، اور ساتھ ہی فرما دیا خبردار قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ، گائے، بکری میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا قیامت کے دن اللہ حکم دے گا کہ جس نے اپنے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں دی تھی ان کو لاؤ، پہلے ان کو نیچے زمین پہ لٹایا جائے گا اور اس کی بکریاں، گائے، بھینس آئیں گی اور اس کو روندتی رہیں گی، فرمایا یہ عمل سارا دن چلے گا، اور فرمایا یاد رکھو یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اس میں ڈیلے نہیں کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اور یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دینا، یہ آپ کو کس نے کہا کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ دینی؟ میرے بھائی جب آپ کے مال پہ سال پورا ہو جائے اور آپ صاحب نصاب ہیں، جنوری میں ہو جائے، فروری میں ہو جائے، یا شوال میں ہو جائے، شعبان میں ہو جائے، رجب میں ہو جائے، ذی الحجہ، ذی القعدہ، جب بھی ہو جائے سال پورا، اس وقت زکوٰۃ نکال دیں۔ یہ جو ہے نا کہ ہم نے رمضان میں نکال دیا 6 مہینے لیٹ کر کے، یہ ٹھیک نہیں، وہ آپ کو اجر نہیں، آپ کے لیے وبال بن جائے گا، وہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے میں سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ان کے اوپر ایک ایسا سانپ مسلط کرے گا، جو گنجا سانپ ہوگا، اس کی آنکھ پہ 2 نشان ہوں گے، اور اس زکوٰۃ خور کے منہ کو پکڑ کے، اس کی باچھوں کو کھینچ کے اپنا منہ اس کے منہ میں ڈال کے کہے گا میں ہوں تیرا مال، آج تیرے اندر جاؤں، آج تیرے منہ میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیں رمضان المبارک ہے، امیر ہے یا غریب ہے، یہ تو فرض زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے کمیٹیاں ڈال کے آئی فون لیے، ٹھیک ہے، آئی فون کے چکروں میں کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور ہماری دماغی سطح اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے۔ رات بھی میں نے ترجمہ کلاس کے اندر بیان کیا، میں نے کہا ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے کہ ہم آئی فون کے اتنے رسیہ ہو گئے ہیں کہ 10,000 کا موبائل لے کے بیچ میں ٹون آئی فون کی بروا کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ ہم اس قدر گر چکے ہیں، اس قدر ہماری گھٹیا سوچ ہو چکی ہے۔ کمیٹیاں ڈال کے آئی فون لے لینا ہے، کمیٹیاں ڈال کے اپنی کوئی بائک، کوئی چیز بھی خرید لینی ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ کچھ پیسے اکٹھے کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں دوں گا، اور کل قیامت کے دن یہی میرا مال میرے لیے سایہ فگن ہوگا، میرے اوپر سایہ کیے ہوگا اور میرے اوپر چھاؤں کیے ہوگا۔ آپ نے کبھی یہ بھی خواہش کی کہ میں اللہ کی راہ میں باوجود اس کے کمزور ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، کل میدان محشر میں اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا کرو یار، اس کے لیے بھی کوئی کوشش اور کمیٹیاں ڈالا کریں۔ اور زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ فقراء، مساکین، عاملین، یعنی جو اکٹھی کرتے ہیں، مؤلفۃ القلوب،
جو جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، چاہے وہ مشرک اور کافر بھی ہیں، لیکن دین کی بات سنتے ہیں، اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کی بات ٹھیک ہے، چاہے عمل نہیں بھی کرتے، ان کو بھی دیا جائے گا۔ قیدی، کتنے ہی قیدی جیل کے اندر پڑے ہیں، کسی کے 1,00,000 روپیہ جرمانہ رہتا ہے، کسی کا 2 لاکھ رہتا ہے، کسی کا 50,000 رہتا ہے، اور اس کے بدلے وہ عید والا دن، خوشی والا دن اپنے بچوں میں نہیں گزار سکتے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، جائیے وہاں کسی سے رابطہ کریں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی سسٹم ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، وہاں ان کے پیسے پے کر کے ان کا زادیاں دلوا دیں۔ اللہ کی قسم عید والے دن ان کے بچوں کی خوشی اللہ کے عرش تک پہنچے گی، اور اس کا جو اجر ہوگا وہ اللہ آپ کو دے گا جتنا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح مقروض، قرضے والا ہے، قرض دار ہے، بھائی آپ لوگ دیکھتے ہیں سفید پوشیاں، ٹھیک ہے نا، کتنے ہی سفید پوش ہیں جو مقروض ہیں، قرضہ دینا انہوں نے، لیکن ان کی آمدن اتنی ہے کہ وہ بیچارے اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پالتے ہیں۔ ان کو تلاش کریں، ان تک پہنچائیں، اور ایسے نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ قرضہ اس کا 5 لاکھ ہے اور آپ دے سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ 5,000 رکھ لو، آپ دے سکتے ہیں، آپ اپنا وہ 5 لاکھ جو آپ کی زکوٰۃ ہے یار اسے دے دیں، اسے کہیں یار یہ قرضہ اتار لیں، یقین کریں یہ اتنی بڑی نیکی ہوگی، اتنی بڑی نیکی ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ 5-5 ہزار دینا اور اس طرح کرنا، یہ کیا ہے ہم نے بنا رکھا ہے، کیا بنا رکھا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ میں نے زکوٰۃ کا راشن دینا ہے، میں نے زکوٰۃ کے فلاں چیز دینی ہے، میں نے زکوٰۃ کی فلاں چیز دینی ہے۔ جائز ہے، کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن سمجھے بات کو۔ آپ مجھے کہتے ہیں جی میں نے زکوٰۃ کا آپ کو جو ہے آپ کو زکوٰۃ میں ایک شوز لے کے دینا ہے، ٹھیک ہے، بوٹ لے کے دینے ہیں، جوتی لے کے دینی ہے زکوٰۃ میں سے۔ یار مجھے دوائی کی ضرورت ہے، مجھے دوائی کی ضرورت ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تجھے جوتی لے لینی ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چل تجھے راشن خرید دینا ہے۔ یار میرے پاس جو چیز نہیں ہے میں تو وہ لوں گا نا، تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ مال کی شکل میں دیا کریں، اس کی کوشش کیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا، جو آگے والا بندہ ہے، سامنے والا زکوٰۃ لینے والا، اس کی جو ضرورت ہوگی وہ اس میں سے پوری کر سکے گا۔ اس لیے جو ہے مقروض کا قرضہ اتارنا زکوٰۃ میں سے یہ بالکل جائز اور قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن بڑی وسیع ہے، علماء نے کی ہے، اور اس کے اندر مساجد بھی شامل ہیں، مساجد بھی شامل ہیں، مساجد پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب تو بڑے بڑے علماء پاکستان نے اس بات پہ فتویٰ دے دیے کہ زکوٰۃ لگتی ہے، فی سبیل اللہ میں یہ بھی آتی ہے، مسجد کے معاملات، تعمیر، جہاں بھی لگانا چاہیں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جہاں زکوٰۃ تو میل ہے، مال کی میل ہے، کون سی حدیث میں ہے، کدھر ہے، کوئی نہیں پتہ، بس ایک اپنا کانسیپٹ کریٹ کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک ہے، اللہ نے توفیق دی ہے روزے رکھنے کی، آپ اپنا مال اپنی جیب میں سے، اپنے صدقات خیرات میں سے اللہ کی راہ میں لگائیں، جتنا ہو سکتا ہے روزانہ 50 روپے دے دیں، 20 روپے دے دیں، 30 روپے دے دیں، 50,000 دے دیں، 5 لاکھ دے دیں، جتنا دے سکتے ہیں اس رمضان میں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ مردے ان کو پوچھا جائے کہ تمہاری کوئی ایک خواہش، وہ کہیں گے کاش ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے، صرف ایک دن، اور اللہ نے آپ کو پورا مہینہ انشاءاللہ دے دی ہے۔ تو آپ میرے بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگلا جمعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی سچی توبہ کرنے والے لوگ، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی پڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔